ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے، جو خلعت انتصاب پہنا کر وقت کی رو سے کھیلتا ہے، حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے۔ کہیں نہیں، کوئی نہیں، لیکن کوئی تو ہوگا جو لوہے آب رواں پہ سورج کو سبز کرتا ہے، بادل اچھالتا ہے، بادلوں کو سمندر پہ کشید کرتا ہے، بدن صدف پہ خورشید ڈالتا ہے اور کرن خورشید سے زندگی بانٹتا ہے، جو ہواؤں کو گردش سفر میں رکھتا ہے اور موسموں کو اس کے اثر میں رکھتا ہے۔ وہ سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، وہ جو خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، جو ایک کلی کے کنوارے پن کو شبنم کی پاکیزگی سے دھوتا ہے اور اسے گلاب کرتا ہے، حق و حکمت کو ایک سانچے میں ڈالتا ہے اور اسے کتاب کرتا ہے، اور اس کتاب میں انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں میں غلامی کو توق پہنا ہے کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو نہ صرف آزاد پیدا کیا بلکہ آزاد رہنے کی طاقت، جرت اور ہمت بھی عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کراچی، السلام علیکم۔ آپ نے دوپہر سے آج شب تک استقامت سے ثابت کیا ہے۔ یہ لوگ اس لیے جمع ہیں کہ ہندوستان کو بتا سکے اگر تمہاری کراچی پہ نظر ہے تو کراچی کی تم پر نظر ہے۔ ہم تمہیں توڑنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ کے نام پر ایک ملک بنانے والے ہیں۔ بزرگوں اور ساتھیوں، آزادی خدا کا سب سے بڑا احسان اور زندگی کی سب سے بڑی شان ہے۔ اپنے آزادی کی خواہش و تمنا، اپنی آزادی کی جستجو اور جد و جہد، اپنے آزادی کا حصول، اپنی آزادی کی حفاظت اور دوسروں کی آزادی کا احترام شرف انسانیت ہے۔ اور الحمدللہ پچھلے مئی سے اس مئی تک ایک سال نے وہ فیصلہ کر دیا ہے، وہ یقین دلا دیا ہے، وہ تاریخ رقم کر دی ہے اس روپہلے اور سنہرے سال نے کہ پاکستان کی آزادی کو کوئی عبوری اور ادھوری آزادی نہیں، ایک مستقل، مکمل اور مسلسل آزادی اسی ایک سال نے دی ہے۔ الحمدللہ افواج پاکستان نے، پاکستان کی بری فوج نے، پاکستان کی فضائیہ نے، بحریہ کی فوج نے اور خاص طور پر جس جذبہ ایمانی، جس حکمت، جس ارادے اور اس یقین کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر، جنرل عاصم منیر، اللہ تعالیٰ آج کا دن شکر کا ہے، آج کا دن شکرانے کا ہے، آج کا دن یقین کا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، پھر افواج پاکستان کو آئے کراچی آج خراج تحسین پیش کرے، جھنڈے لہرا کر، آوازیں لگا کر اور یہ بتا دے کہ ہماری آزادی کی حفاظت کا مکمل سامان ہے ہمارے پاس۔ آج ایک سال میں فرق یہ پڑا ہے کہ کسی نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تھی، شروع اس نے کی تھی، ختم ہم نے کی، مدت ہم نے طے کی، شدت ہم نے طے کی، طریقہ ہم نے طے کیا۔ وہ جس پاکستان پہ آپ نے جنگ مسلط کی تھی، الحمدللہ اور وہ خطے کی جنگ کو روکنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ آج ثالث ہے، آج پاکستان ثالث ہے، تیسری جنگ عظیم آج آپ کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنے ملک کو بلکہ ملت اسلامیہ کو بھی اور اس پورے عالم کو، اس پورے خطے کو ایک تباہی سے بچایا ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان اب صرف تماشائی بن کے رہ گیا ہے. الحمدللہ پاکستان نے ہندوستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. بزرگوں اور ساتھیوں، آپ دوپہر سے بڑی دیر سے یہاں موجود ہیں. ہم نے ایک سال میں جو کچھ حاصل کیا ہے، افواج ہماری دفاعی صلاحیت نے ہمیں دفاعی محاذ سے کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد آج ہم سفارتی محاذ پر جو کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب اور یہ سرفرازی پہلے پاکستان کو عطا نہ کی تھی. آئیے اس موقع کو خدا کا تحفہ، خدا کی عنایت، خدا کی رحمت، خدا کا کرم سمجھتے ہوئے اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے. آئیے سب سے پہلے آپ کا اور ہمارا اتحاد اس کی یقین بنائے گا، اور پھر سب سے ضروری ہے پاکستان کی اس آزادی کو مستقل، محفوظ، منظم اور مسلسل بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے. ضرورت اس بات کی ہے، اب فرض ہو گیا ہے سیاست پر کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. آج پاکستان کے ایوانوں کو پاکستان کی نمائندگی کا ایوان نظر آنا چاہیے. آج پاکستان کے ایوانوں میں جاگیرداروں کی، کسانوں کی نمائندگی جاگیردار نہیں، اب کسان کرنے چاہیے. مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار نہیں، مزدور کرنے چاہیے. اور آپ کی ہماری نمائندگی خاندان نہیں، ہمارے جیسے لوگ کرنے چاہیے. آئیے جمہوریت کو مضبوط کریں تاکہ اس کامیابی کو مستقل بنیادوں میں پاکستان کا نصیب بنا دی جائے. وہ پاکستان جو 20 لاکھ جانوں کی قربانی سے بنا، وہ پاکستان جو عالم اسلام کے لیے ایک ماڈل اور اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے بنا تھا. آئیے اس پاکستان کو نہ صرف ملت اسلامیہ کی قیادت کا جو اس ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے وہ سرفرازی ادا کی ہے، ذمہ داری ادا کی ہے، اس کو اپنا نصیب بنائے. پاکستان کے ہاتھوں نہ صرف پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کا استحکام، پاکستان کا امن، بلکہ خطے کی خوشحالی، خطے کا امن، خطے کا اطمینان، اس خطے کا استحکام وابستہ ہو. پورے ملت اسلامیہ کے لیے یہ صدی ان کے نشاط ثانیہ کا ایک نیا دور کا آغاز ہو، اور اس کا آغاز اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر اور اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا پہلا وطن پاکستان کی طرف سے آغاز ہو چکا ہے. آئیے اس کو اپنا نصیب بنائیں، اور جب قومیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں تو پلٹ کے ضرور دیکھتی ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جن کے لہو کے چراغ سے یہ روشنی ہے، وہ کون لوگ تھے جن کی قربانیوں کی طفیل یہ کامیابی ملی ہے. وہ خون جو سرحدوں پہ بہہ گیا ہے، وہ خون جو سرحدوں پہ بہہ گیا ہے، چاہے 47 میں، چاہے 65 میں، چاہے 71 میں، چاہے ابھی جھڑپ میں. آئیے اس خون کو، آئیے اس مقدس خون کو، وہ خون، وہ لہو جو سرحدوں پہ بہہ گیا ہے، اس کو ہم علم بنا لیں، سنان و سیف و قلم بنا لیں. برس پڑے جو دشمنوں کے سر پہ آئے اسے وہ عزم بنا لے. بہت بہت شکریہ کراچی، آپ کا شکریہ. آپ کا پیغام چلا گیا ہے کہ کراچی کے امن سے پاکستان کا امن وابستہ ہے، کراچی کے استحکام سے پاکستان کا استحکام وابستہ ہے، کراچی کی خوشحالی سے پاکستان کی خوشحالی وابستہ ہے. کراچی قائم ہے، پاکستان قائم رہے گا. کراچی جواب دینے کے لیے آج جمع ہوا تھا اور بہت زور سے جواب دیا ہے. بہت بہت شکریہ میری ماں بہنوں، آپ کا شکریہ، میرے دوستوں اور بھائیوں آپ کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ.
कराची का मुनज़्ज़म मुसलसल मुस्तकिल जवाब जा रहा है। कराची इंतजार कर रहा है पाकिस्तान के फैसले का। आइए कदम बढ़ाइए, अफवाज पाकिस्तान के साथ हमको मिल के लड़ना पड़े तो हमारी तारीख यही रही है। आज़ादी दिलाने वालों को, आज़ादी दिलाने बानियाने पाकिस्तान की औलादों, आज़ादी दिलाने वालों की औलादों, यह मुल्क आपकी अजदाद की अमानत है, यह आज़ादी की हिफाजत आप पे फर्ज है। आइए इस फर्ज को याद रखें, खुदा का शुक्र अदा करें और ये एक साल जिसने पाकिस्तान की तारीख नहीं, इस पूरे खित्ते की तारीख तब्दील करके रख दी है, लकीर खिंच चुकी है। हिंदुस्तान को इस पूरे खित्ते का पुलिसमैन बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आज पाकिस्तान फैसला कर रहा है और आने वाली सदियों में ये इंशाअल्लाह फैसला पाकिस्तान के हाथों में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।